سب سے پہلے نمبر روزے میں صحت کے اعتبار سے، کہ جب انسان روزہ رکھتی ہے اس کی جو بیماریاں ہیں، خاص طور پر رطوبات بلغمی جو بیماری ہے، Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. آج میرے دوستوں خیال میں یہ ہے کہ میں رمضان المبارک کے متعلق کچھ باتیں بتا دی جائیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر رمضان المبارک کے روزے کو فرض قرار دیا اللہ رب العزت نے، جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے کو فرض قرار دی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم فرزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، مطلب اللہ کو ڈرنے والے بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے، لعلکم تتقون۔ آج دیکھیں میرے دوستوں، اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے نبی، جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، ان کی پتلے 2000 سال تک زمین میں پڑے رہے، کہ پہلے بنانے کا تو بڑے پروسیس اس سے پہلے ہمارے بیان آ چکا آدم علیہ السلام کے متعلق۔ بہرحال وہ ایام بیاض کی روزہ رکھتے تھے، ان کی برفرض تھا، یعنی ہر ماہ کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ۔ اب اس کی بعد میرے دوستوں، آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی جن کو کہتے ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، جو 950 برس تک دین کی تبلیغ کی ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی جو امت تھے وہ سخت مزاج کی تھے، ان کے اندر بڑی اکڑ تھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پورے سال کے روزے کو اللہ نے فرض کرا دیے، تاکہ روزے سے اکڑپن ختم ہو جائے، کیونکہ روزے رکھنے سے اب میرے دوستوں اسی تو ان کی اکڑ ختم ہو جائیں گے۔ اس کی بعد حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن افطار کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 40 روزہ فرض تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک روزہ 2 روزہ رکھا کرتے تھے، 1 دن افطار کیا کرتے تھے، یعنی 1 دن چھوڑتے تھے، 2 دن روزہ رکھتے تھے۔ لیکن ان کی امت نے کیا کیا، ایک بادشاہ کی جو بیمار ہوا اور وہ نیت کر کے بیٹھے کہ یہ اگر صحتیاب ہو جائے تو ہم جو 40 دن کی روزہ رکھیں گے دوبارہ۔ دوسرے بادشاہ کی بیماری ہوا کہ ہم 7 دن کی روزہ رکھیں گے۔ اب ان کے علماء بیٹھ کر یہ کہنے لگا بھائی 47 روزہ تو ایک کام کی جائے کہ 50 سے کر دی جائے۔ اس طریقے سے ان لوگوں کی روزہ یہ اپنے اوپر لاگو کیے تھے، کہنے لگا بھائی سردی کے موسم میں، گرمی میں بہت پریشانی ہوتی ہے روزہ رکھنے میں، سردی کے موسم کی روزہ ہو جائے۔ یہ طریقہ کار ان لوگوں نے اختیار کر لی۔ آپ دیکھیں میرے دوستوں، روزے سب سے پہلے نمبر روزے میں صحت کے اعتبار سے، کہ جب انسان روزہ رکھتی ہے اس کی جو بیماریاں ہیں، خاص طور پر رطوبات بلغمی کی بیماری ہے، بھئی ہم تو بہانہ بنا لیتے ہیں، یار سینے سے سانس نہیں آ رہا ہے، بھئی کیا ہوگا،
جب روزہ رکھو گے، کھانا جب کم کھاؤ گے تو ایک دن آپ کسی ڈاکٹر کی بات جائے، بولے بھائی آپ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا، کیوں کہ رطوبت زیادہ پیدا ہوتی ہے اس سے، بلغم زیادہ پیدا ہوتی، کھانا کم رکھو گے، پیٹ تھوڑی سی خالی رکھو گے تو رطوبت میں کمی آئے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ روزہ رکھو گے رطوبت میں آٹومیٹکلی کمی آ جائے گا، یہ آپ کی صحت کے اعتبار سے۔ پھر آئیے میرے دوستوں، ساتھ ساتھ کولیسٹرول کی کمی، بلڈ پریشر کی مریضوں کو صحت یابی اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں روزے سے۔ کہ رمضان المبارک کی روزہ اللہ نے فرض کرا دی، کیوں بھائی؟ لعلکم تتقون، تاکہ فرضگاری کو اختیار کرو۔ اللہ نے دوسری جگہ بھی فرمایا سورۃ تغابن کے اندر، فاتقوا اللہ ما استطعتم وَأَطِيعُوا وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، کہ بھائی اللہ کو ڈرو جتنی ڈرنا چاہیے، اللہ کو ڈرو جس کی تمہارے پاس طاقت ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کو ڈرو جسے ڈرنا چاہیے۔ اب وہ ڈرنا عقائد کی بنیاد پر اور یہ ڈرنا استعداد کی بنیاد پر۔ میرے دوستوں، جسے ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی صاحب کرسی میں بیٹھے، ان کی استعداد نہیں ہے، اب کرسی میں ان کی بیٹھ گئے۔ بھائی روزہ اپنے رمضان المبارک کی ایک آدمی ایسی ہے کہ دن میں 4 مرتبہ کھاتے ہیں، اب وہ کہا کہ میں نے بھوکا ایک ڈنڈا بھی لے نہیں سکتا ہوں، نہ پیاس مجھے برداشت ہوتی۔ اب بھائی یہ اس کی بیماری ہے یا پھر ایسے بیماری ہے کہ بھائی کہ وہ روزہ رکھ نہیں پا رہے، تو اب ان کے لیے اللہ نے مستطاعت میں رکھا نا بھائی استعداد کے مطابق، کیونکہ اب روزہ اگر مکمل رکھ نہیں تو ہاں احترام کرنا ہے، سب کے سامنے کھانا پینا نہیں ہے، خاموشی سے۔ ایسے روزہ ایسی چیز ہے، تمام عبادتوں میں ریا ہوتی ہے، تمام عبادتوں میں دکھاوا ریا ہوتی ہے، لیکن ایک واحد روزہ ہے جس میں دکھاوا نہیں ہوتے، ڈائریکٹ کنیکشن اللہ سے اور آپ سے ہے۔ آپ خاموشی سے میرے دوستوں کھا پی لیے۔ اگر آپ یہ کہو گے کہ بھائی میں روزہ رکھا ہو، اور اگر آپ روزہ نہیں رکھتے کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہوگا، اللہ کو معلوم ہے، تو بھائی آپ خاموشی سے، آپ ڈاکٹر سے معلوم کرو، علماء سمجھتے میری کیا حالت ہے تو آپ فدیہ ادا کرو۔ اور پھر سفر کی حالت میں ہے، بہت سخت بیمار ہے، تو اس کا اگر بیماری صحیح ہونے کا امکان ہے آگے میں جا کر، تو آپ کیا کرو گے بھائی؟ تو روزہ رکھنا، اس کی قضا ادا کرنا، اور اگر کوئی صحیح ہونے کا امکان نہیں ہے تو اس کا فدیہ دے دو۔ ایک فدیہ سیدھے سیدھے جتنا صدقۃ الفطر ہے، ایک مسکین کو 2 ٹائم کی کھانا کھلا دے، یہ فدیہ ہے ایک روزے کا۔ اب اسی انداز سے مستطاعتم، جتنی آپ کے پاس طاقت ہے، اب اسی حساب سے آپ کو مجبور نہیں کرتے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ نے آپ کو بالکل ہی مجبور کر دی کہ بھائی آپ کی جان نکل گئی، آپ روزہ رکھ نہیں پا رہے ہو، جان نکل گئے، روزہ رکھتے رکھتے مر گئے۔ اللہ پر بتاتے کہ بھائی اللہ اپنے بندے کے اوپر اتنا سختی نہیں کرتے، اتنا مجبور نہیں کرتے جس سے آپ کے بس سے باہر ہو جائے نا۔ تو میرے دوستوں، روزے کی احترام ہوتی ہے، اسی وجہ سے دکانیں بند رکھی جاتی ہے، روزے کی احترام ہوتی ہے، کسی کی سامنے نہ کھائے۔ اور عورت ہے وہ عذر معذور ہے، عذر کی حالت پر ہے، عذر کی حالت پہ آپ سمجھیے، عذر کی حالت پہ جب ہوتی ہیں وہ مہینہ میں، تو پھر ان کو دکھا دیتا کہ دنیا والوں کو بازاروں میں گھوم گھوم کے نہیں کھانا چاہیے، وہ اپنے اولادوں کی سامنے، اپنے شوہر کی سامنے بھی اور روزے کا احترام کرتے ہوئے خاموشی سے کچھ کھا پی لے، تاکہ روزے کا احترام ہو۔ بس روزے تو مسلمانوں کے لیے اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب فرمایا۔ لیکن ایک ہندو، ایک کرسچن، وہ بھی اپنے روزے کی احترام کرتے ہیں، آج روزہ دار کی سامنے گوبھی نہیں کھاتا ہے، لیکن مسلمان اس کی احتیاط، ان کے اندر وہ تقویٰ نہیں ہے اور ان کے اندر وہ روزے کی عزت اور احترام نہیں ہے، وہ اس دنیا والوں کے سامنے کھا رہے ہوتی ہیں، شرم آنا چاہیے انہیں بھی۔ اب باقی انشاءاللہ روزے کے بھی مسائل بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ہر جمعہ سے بولتے رہوں گا، اور اس کی بعد جو درس قرآن چل رہا ہے وہ بھی ایک ایک الفاظ کی، میرے دوستی جو درس قرآن سے طلاق کے متعلق